قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین منی وانا من الحسین رسول نے کہا، اور ہم نے جو موضوع لیا تھا انا من الحسین، کون لوگ ہیں یا کیا صفتیں ان کے اندر ہونی چاہیے جو لوگ انا من الحسین کہہ سکتے ہیں۔ یہ سفر ہم نے آغاز کیا عشق حسین، محبت حسین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم توبہ کو ہم نے سمجھا کہ مرحلہ توبہ کیا ہے اور حسین تک پہنچنے کے لیے توبہ کیوں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نصرت کی گفتگو کی کہ محبت اور نصرت میں کتنا فرق ہے اور نصرت کی کتنی اہمیت ہے اگر ہم چاہتے ہیں وقت کے امام کے کام آ سکیں، یا جن لوگوں نے انا من الحسین کہا ان کی زندگی میں نصرت کا پہلو کتنا شدید تھا، کتنا ان کے اندر چاہت تھی کہ وہ نصرت کریں امام کی۔ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کی کہ اگر جو لوگ انا من الحسین کہنا چاہتے ہیں، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں 2 دن ہم نے گفتگو کی کہ کتنا اہم ہے کہ وہ خواتین جو کربلا میں شامل تھیں ان کے اندر کیا کیریکٹرسٹکس تھی۔ 4 قسم کی خواتین یا 4 ٹائپس جو ہیں ہم نے کربلا میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اور کل پھر ہم نے اس کے بعد بصیرت کی گفتگو کی، اور بصیرت کے بعد اطاعت، ولی اور امام کی اطاعت کے پہلو کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ یقیناً جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے اور جو سیر ابھی تک ہم نے لی اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یقیناً ہر ٹاپک میں بہت گنجائش ہے کہ اور گفتگو کی جائے، لیکن ہم نے اشارتاً اس ٹاپک کو وہاں پر روکا ہے تاکہ اگلی گفتگو کی جا سکے۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے اندر ایک قوت تھی، قوت تبیین جسے کہتے ہیں، قوت جہاد تبیین جسے کہتے ہیں۔ میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر لمحہ پیغام امام کو تبیین کر سکیں، دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور آج کے حالات کو، آج کی دنیا بھر کے جو حالات ہیں اور آج کی مشکلات ہیں، اس میں یہ ٹاپک کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ کرنٹ افیئرز، کرنٹ ٹاپکس، آج کے حالات، ان چیزوں کو بھی ٹچ کیا جائے گا اور ڈیٹا اور سٹیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار وقت کے امام کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے، تاکہ جو ہم سوچ رہے ہیں ہماری نفس میں وہ قوت پیدا ہو کہ وقت کے امام کے سہارے اس کو ادا کر سکیں، ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو رول ہے وہ بہت ہی کیئرفلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور اس زمانے میں شہادت ہوتی ہے کہ جو کنگ ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو پاور اس زمانے میں ہے وہ
انپیرللڈ پاور ہے ہر لحاظ سے، طاقت، قدرت، میڈیا، ہر لحاظ سے وہ بہت ہی قدرت مند ہے. اور یہی طاقت کے نشے میں چور ہمیشہ ظالم جب اس کے پاس بہت طاقت اور اقتدار آ جاتی ہے تو وہ ظلم اور وہ اس طاقت کے نشے میں وہ کر گزرتا ہے جو احمقانہ کام ہوتا ہے. معاویہ نے خود یزید سے کہا تھا کہ اہل بیت کے خاندان سے لڑنا نہیں. اپنی زندگی میں یزید سے کہہ کے گیا تھا معاویہ، جو کرنا ہے اہل بیت سے نہیں لڑنا. لیکن طاقت کا نشہ یزید کو جو ہے وہ تھا، ایونچولی وہ کیا کر گئے. امام حسین کی شہادت کربلا میں روز عاشور کو ہو گئی. اس کے بعد کربلا کو، توجہ چاہوں گا، کربلا کو ایک ایونٹ سے ایک آئیڈیالوجی بنانے میں حضرت زینب کا سب سے بڑا رول ہے. کیونکہ دشمن نے چاہا تھا کہ کربلا کو ایک ایونٹ بنا کر بھلا دیا جائے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کیا، اس ایونٹ کو ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتب میں تبدیل کر دیا. رہبر معظم کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے جس کام کو انجام دیا وہ جہاد تبیین ہے. حضرت زینب نے سخت ترین حالات میں حق اور حقانیت کی کو روشنائی کے ساتھ سب کے سامنے پیش کر سکی. دو لفظ ہیں عزیزان گرامی اس جہاد تبیین. ہر نبی جو آئے تھے، ہر نبی کا کام یہی تھا، تبیین کرنا. میں اس پہ انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر آپ توجہ کریں کہ جب حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ جو ہے، حضرت موسیٰ کے سامنے جو صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. ایک بار پھر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، وقت کم ہے اور کیونکہ آخری ایام ہے تو عزاداری اور ماتمداری کے لیے بھی وقت کو چھوڑنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے رہیں تاکہ پوری بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں انشاءاللہ. حضرت موسیٰ کا جب واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کے سامنے جب جادوگروں نے عصا ڈالا تو قرآن کی آیت کی ترجمانی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر خوف پیدا ہوا. علماء کہتے ہیں کہ یہ خوف کون سا خوف تھا؟ حضرت موسیٰ اس لیے نہیں ڈر گئے تھے کیونکہ وہ خود کی جان کے لیے ڈر گئے تھے، نہیں. حضرت موسیٰ اس لیے ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی چال کی وجہ سے مومن کافر بن جائے. جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہدایت سے ہٹ جائیں. اس لیے خدا نے اگلی آیت میں کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں، تم اپنا عصا آگے ڈالو. جب موسیٰ نے اپنا عصا آگے ڈالا تو موسیٰ کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سب سانپ کو کھا لیا. اس پورے سینیریو میں جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو کوشش تھی وہ کوشش یہ تھی کہ دشمن کے حربے اور دشمن کی اسٹریٹجیز کے مقابلے میں ایسی اسٹریٹجی لائی جائے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس سے فیئرفل تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی چالیں اور اسٹریٹجی کی وجہ سے لوگ منحرف ہو جائیں، یعنی تبیین کرنے میں کوئی کمی رہ جائے. اب میں تبیین کو ایکسپلین کروں گا.
تو حضرت موسیٰ کی کوشش کیا تھی؟ تبیین کرنا، لوگوں کے لیے حق اور باطل کو واضح کرنا. یہی ہر نبی کی کوشش ہوتی ہے کہ حق اور باطل کو واضح کرے. اب آتے ہیں ہم لوگ یہ دو لفظ جو ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انا من الحسین کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاد تبیین کو اپنے اندر ایجاد کریں جو حضرت زینب کے اندر پائی جاتی تھی. وہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں عزیزان گرامی، جہاد اور تبیین. جہاد کہتے ہیں عربی میں کوشش کرنے کو. ہم نے بہت ساری تفسیریں سنی ہیں، میں بہت جلدی بیان کروں گا. جہاد کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں. پہلا معنی جہاد کا جو دشمن بیان کرتے ہیں کہ جہاد کا مطلب قتل و غارت ہے، جہاد کا مطلب کسی کا قتل کر دینا، جہاد کا مطلب مار دینا، جہاد کا مطلب بوم بلاسٹ کر دینا. یہ وہ معنی ہے جو غلط معنی ہے. جہاد میں جنگ ہے جب ضرورت ہو تب. ہم وہ دین نہیں ہے کہ کوئی ایک تماچا مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دو. نہیں، ہمارا وہ دین نہیں ہے. ہمارا دین عدل و انصاف کا دین ہے. ہم آپ کے ساتھ محبت سے اور رحمت سے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ مارو گے تو پلٹ وار کے لیے تیار رہنا. اسلام یہ سکھاتا ہے. بیلنس، عدل و انصاف سماج میں تب قائم ہوگا. کوئی لافا مارے، کوئی تماچا مارے اور آپ کہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے دوسرا بھی مار لو، تو ایسے سماج میں ظلم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی خاموشی ظلم کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ ہو گیا. تو جہاد کا یہ غلط معنی ہے، پہلا معنی جو دشمن نے پیش کیا. دوسرا معنی جہاد کا جو اکثر پیش کیا جاتا ہے کوشش، جوہد. ہر کوشش کو کہتے ہیں جہاد. رہبر کہتے ہیں یہ معنی درست نہیں ہے. ہر کوشش جہاد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ایک شخص بھوکا ہے، گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ کوشش ہے، نیکی ہے، روزہ ہے، لیکن جہاد نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جہاد میں 2 عنصر پانا چاہیے. ہر وہ کوشش جو خدا کے دین کے لیے ہو اور دشمن خدا کے مقابلے میں ہو، دشمن انسانیت کے مقابلے میں ہو، ان کے جریان اور موومنٹ کو روکنے کے لیے ہو، اور ساتھ میں خدا کے دین کو اور حق کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو. وہ کوشش جہاد ہے جس میں یہ دونوں عنصر پائے جاتے ہیں. اسی لیے وہ جو آدمی دھوپ میں روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جہاد نہیں ہے وہ. واضح پوائنٹ. پہلا جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے 3 معنی تھے. معنی کامل بھی آپ کے سامنے پیش کیا. دوسری چیز تبیین ہے. جہاد یعنی کوشش کرنا، سٹرگل کرنا اللہ کے لیے، خدا کے دین کے لیے، اور ساتھ ہی میں دشمن اور دشمن انسانیت کے مقابلے میں وہ کوشش ہے. حضرت زید کا زمانہ ہے. حضرت زید کے زمانے میں ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت ہے، ضعیفہ ہے، وہ 2 درہم دیتی ہے خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، کوشش کے لیے، جو حضرت زید نے قیام کیا تھا. اسی زمانے میں ایک شخص تھا، بہت کھانا کھلاتا تھا. اس کے گھر پہ ہمیشہ دیگیں لگی ہوتی تھی کھانا کھلانے کے لیے. رہبر کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ نیکی کر رہا ہے، جہاد نہیں کر رہا ہے. وہ جو خاتون ہے 2 درہم دے رہی ہے، وہ جہاد کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 درہم صحیح ڈائریکشن میں. تو پہلا پوائنٹ ہو گیا جہاد. توجہ چاہوں گا. انا من الحسین کہنا ہے ہمیں کہنا ہے انا من الحسین، تو جہاد تبیین کرنا ہے. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ تبیین. پوری توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی. تبیین جو ہے لفظ بین سے نکلا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے بین. بین ہم اردو میں کہتے ہیں درمیان. مثلا میں کہتا ہوں بین من و شما، میرے اور آپ کے درمیان. بین یعنی بین من و شما یعنی میرے اور آپ کے درمیان. 2 چیزوں کے درمیان کے فاصلے کو بین کہتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے. بیان کہتے ہیں عربی میں کہ وہ چیز جو پوشیدہ ہے لیکن اس کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے تو کہتے ہیں یہ چیز بیان ہو گئی. بین سے بیان ہے. کوئی چیز اگر پیش کر دی جائے، پردے کو ہٹا دیا جائے تو کہتے ہیں بیان. ٹھیک ہے. تبیین کسے کہتے ہیں؟ تبیین اسے کہتے ہیں کہ جب 2 چیزیں ہوں اور آپس میں مکس ہو جائیں، 2 چیزیں ہوں آپس میں مکس ہو جائیں تو اس طریقے سے چیزوں کے درمیان فاصلہ ڈال دینا. 2 چیزوں جو مکس ہو گئی ہیں ان کے درمیان اس طریقے سے فاصلہ ڈال دینا
کہ دونوں چیز پہچانی جائے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے. مثال کے طور پر سونا اور پیتل مل گیا. سونا اور پیتل دونوں یلو ہیں, دونوں گولڈن ہیں, دونوں سامنے دکھ رہے ہیں. تبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سونے کو اس طریقے سے الگ کر دیں کہ یہ سونا ہے یہ پیتل ہے, سامنے والے کے لیے دونوں چیزیں واضح ہو جائیں کہ یہ سونا ہے اور یہ پیتل ہے. اس طریقے سے حق اور باطل کو جدا کر دینا کہ حق پہچانا جائے حق کی وجہ سے, باطل پہچانا جائے باطل کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں تبیین. حضرت زینب نے کربلا میں, کوفہ میں, شام میں, دربار میں, بازار میں یہ کیا. کیا کیا حضرت زینب نے؟ حضرت زینب نے ان کے پروپیگنڈا کو, ان کے میڈیا وار کو, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ باغی آئے ہیں, یہ کہا تھا کہ اسلام جیت گیا ہے, یہ باغی تھے, حضرت زینب نے آ کے کہا کہ ہم خاندان رسول سے ہیں, حق یہاں ہے باطل وہاں ہے. اور اثر حضرت زینب کے جہاد تبیین کا یہ تھا کہ وہی کوفہ میں سے توابین کی فوج بن کر باہر نکلی. پس جہاد تبیین حق کو حق کی طرح, باطل کو باطل کی طرح دشمن کے سامنے, انسانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے, اسے کہتے ہیں تبیین. عزیزان گرامی, ہر زمانے میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے, پوری توجہ سنیے گا عزیزان گرامی, ہر زمانے میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری تھی. اگر حضرت موسیٰ کو جیتنا تھا تو حضرت موسیٰ کو جادوگروں سے مقابلہ کرنا تھا, کہ اس زمانے کی مین تھیم کیا تھی؟ جادوگری. رسول اللہ کے زمانے میں مکہ مدینہ میں ادب تھا. چھٹے امام کے زمانے میں جب پوچھا گیا شہید مطہری نے, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, شہید مطہری سے جب پوچھا گیا کہ کیوں چھٹے امام نے قیام نہیں کیا, تو ایک عنصر بتاتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے کے اندر جو حالات تھے, کیونکہ یورپ سے اور روم سے اسلام کے لیے چیلنجنگ کوسچنز اور علمی سوالات اٹھے تھے, تو اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ اس زمانے میں اٹھنے والے فلسفیکل اور توحید اور اسلام پر اٹھنے والے سوالوں کا علمی جہاد کر کے جواب دیا جائے. اس لیے امام صادق نے ایسے شاگردوں کی پرورش کی جو درباری ملا نہیں کر پاتے, جو ایڈمنسٹریشن کے پیسوں پہ پلنے والے ملا جواب نہیں دے پاتے. اس لیے امام نے اس زمانے میں علمی جہاد کیا, ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جابر بن حیان بن گئے, بڑے بڑے شاگرد بنے. اس زمانے کے ڈیبیٹ کے انوائرمنٹ میں کوئی اہل بیت کے شاگردوں کو چیلنج نہیں کر سکا, اور علم اہل بیت کو, علم خدا کو امام صادق کے شاگردوں نے اس زمانے میں ثابت کر کے بتایا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں علمی جہاد تھا, فضا یہ تھی. اس زمانے میں ٹرانسلیشنز کا دور تھا, جو فورن لینگویجز تھیں ان کے علوم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, نئے سوالات آ رہے تھے, فلسفیکل کوسچنز آ رہے تھے, نئی فلسفیز کا اسلام سے مقابلہ تھا, نئے سوالات, نئے ایشوز جو ویسٹ کے تھے, گریک کے تھے, روم کے تھے, وہ مدینہ میں آئے تھے, ان کا جواب دینا تھا. ہر زمانے میں, پوری توجہ چاہیے, ہر زمانے میں کچھ چیزیں مین ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اصلی جنگ کس چیز کی ہے؟ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں, اس زمانے میں اصلی جنگ کس چیز کی ہے؟ عزیزان گرامی, کون سی اصلی جنگ ہے؟ رہبر معظم کہتے ہیں کہ اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا, اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا, مرجع تقلید نہیں ہوتا, تو میں کیا کرتا؟
کہتے ہیں میں یہ سمجھتا کہ آج کے میڈیا وار میں اپنی پوری ذمہ داری سمجھتا کہ آج کے میڈیا وار میں داخل ہو کے میڈیا وار کو لیڈ کرتا، وہاں خدمت کرتا تاکہ میڈیا وار میں حق ثابت ہو سکے حق ہے، باطل ثابت ہو سکے باطل ہے۔ عزیزان گرامی، ہر زمانے کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں۔ جو آج سے 50 سال پہلے چیزیں تھیں آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج کوئی کیسٹ پہ آڈیو ریکارڈ نہیں کرتا، آج کوئی وی سی آر کے ٹیپس استعمال نہیں کرتا، وہ زمانہ گزر گیا۔ آج کے زمانے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے آج کے زمانے کے مطابق؟ عزیزان گرامی، ہم نے جلوسیں نکالا تھا۔ جلوس کیوں نکالے تھے ہم لوگ؟ آپ مجھے بتائیں، جلوس کیوں نکالتے تھے؟ بتائیں۔ جلوس اس لیے نکالتے تھے کیونکہ ہم اندر ماتم کرتے تو گرمی لگتی، اس لیے باہر جا کے ماتم کریں گے۔ جلوس اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے حسین کون ہے، یزید کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ جلوس اس لیے ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، لیکن اس لیے جلوس نکلا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حسین کون تھے۔ اب سال ہا سال جلوس ایک ہی روٹ سے نکلتا ہے، وہ دکان والے کو پتا ہی نہیں حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ وہی روٹ سے جلوس نکلتا ہے۔ 40 سال ہو گئے، لیکن 40 سال میں ہم نے ان دکانداروں کو بھی نہیں بتا سکے کہ حسین کون ہے، کربلا کیا ہے، یزید کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی رسموں میں الجھ گئے۔ ہمیں لگا کہ ہمیں یہ کرنا ہے جلوس میں۔ جلوس میں عزاداری ہونی چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جلوس میں کم سے کم ایک سیکشن ایسا ہونا چاہیے جو جلوس میں عزاداری کے ساتھ مقصد کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، پیمفلیٹس بانٹ رہا ہو، بینرز لے کے کھڑا ہو، لوگوں کو بتائے امام حسین کون تھے، کربلا کیا تھی۔ جس زمانے میں عزیزان گرامی، اس زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ 50 سال پہلے وہ فکر مند لوگ تھے جو جلوس جنہوں نے نکالا تھا، اور جلوس کے ذریعے سے بہتوں کو اہل بیت کے در پر بھی لا سکے، لیکن جب سالہا اپ گریڈ ہوئے تو ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے پردادا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تبیین کے سلسلے میں صرف یہ بیان کر دوں کہ تبیین جو ہے قرآن مجید کی، نبی کے لیے، قرآن کے لیے جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ یہی بیان ہوئی ہے۔ خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اس آیت میں خلاصے میں بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لام تعدی ہے یہاں پر۔ لام جب تعدی، لام تعدی ہوتا ہے تو ہدف اور مقصد اور غایت کو بیان کرتا ہے۔ کیوں خدا کہتا ہے میں نے اپنے ذکر اور قرآن کو کیوں روشن کیوں بھیجا؟ تو خدا کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ انسانوں کے درمیان، الناس کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے، انسانوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان بین فاصلہ قرار دیا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بینات کے ساتھ کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن
ہدی للناس، وہاں پر بھی خدا نے کہا انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، مسلمانوں کی صرف نہیں. الناس لفظ استعمال ہوا ہے، تمام انسان. ساتھ میں کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان. قرآن آیا ہے اس لیے تاکہ بینات کرے، فاصلہ ڈالے حق اور باطل کے درمیان، فرقان کا کام ادا کرے. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاد تبیین جو حضرت زینب کر رہی ہیں، حق اور باطل کے درمیان لائن ڈرا کر دے اتنی شفافیت کے ساتھ کہ لوگوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. شہدائے کربلا کے بعد جو اسرائے کربلا ہیں انہوں نے یہ کام کیا. میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، ام البنین جا کے گریا کرتی تھی، اس لیے گریا کرتی تھی تاکہ تبین للناس کر سکیں، تاکہ بینات بیان کر سکیں کہ حسین قتل ہو گئے. بس جہاد تبیین ہماری ذمہ داری ہے، بیان کرنا حق اور باطل کے سامنے، حق کو حق کی طرح، باطل کو باطل کی طرح. لیکن کون سے پلیٹ فارم ہے عزیزان گرامی؟ ایک پلیٹ فارم مجلس ہے جو آپ نے اہتمام کیا، جمع ہوئے، امام حسین کے نام پر فرش عزا بچھایا، جس میں 500، 1000، 2000، 10,000، 20,000 لوگ آئے، انہوں نے فیض حاصل کیا. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے. ہماری میڈیا میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم بس سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ ایک اچھی مجلس کر لی، اور اچھی تو نہیں ہو پائی، مجھ جیسا حقیر آپ لوگوں کے مجبوراً آپ لوگوں کو سننا پڑا. لیکن یہ ہے کہ مجلس کر لی ہم نے، اتنا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی عزیزان گرامی. جبکہ آج پوٹینشل یہ ہے کہ بہت کم ریسورسز کے ساتھ اب بہت زیادہ پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. ہم اس زمانے میں زندہ ہیں. اس زمانے میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. خصوصاً آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ اپ گریڈ کریں، اپ ڈیٹ کریں. آپ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ اپ گریڈ کریں. خدا نے توجہ چاہوں گا، میڈیا اسٹریٹجی، جب میڈیا جب کام کرتی ہے تو میڈیا میں ایکچولی میڈیا کا رول ہوتا ہے نریٹو کریشن. کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشن جو ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے تو وگرنہ اس کو کھول کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا نریٹو کریشن کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں میڈیا اس کو چینج کر دیتا ہے، میڈیا نیا نریٹو کریٹ کرتا ہے. میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے. قرآن نے نریٹو دیا ہے، قرآن نے گول سیٹ کیا ہے ہدی للناس، اسٹریٹجی بتایا ہے لتبینوا، ٹارگٹ آڈینس بتایا ہے تمام مسلمان، تمام انسان. ٹارگٹ آڈینس خدا نے کیا بتایا؟ تمام انسان. گول کیا بتایا؟ ہدی للناس. اسٹریٹجی کیا بتایا؟ لتبینوا، حق اور باطل کے درمیان تبیین کرنا. یعنی خدا دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ قوت اور صلاحیت پیدا کر لی کہ لوگوں کے درمیان حق و باطل شفافیت سے بیان کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر آ گئی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہ ہمارے اندر صلاحیت ہمیں پیدا کرنی ہے عزیزان گرامی. دوسری چیزیں ہیں جو میں بھی فی الحال اس کو عبور کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اب آتے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ہمارے لیے کلیئر ہے، حق بیانی کرنا ہے، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ گزاری کرنا ہے. یہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا. کون سے پلیٹ فارمز پر کرنا ہے عزیزان گرامی؟ میڈیا کا زمانہ ہے. میں کچھ فیکٹس اور ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کتنے ڈیفیکلٹ اور کتنے اپورچونسٹک زمانے کے اندر ہیں. دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں 4.62 بلین لوگ اس زمانے میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. 4.6 بلین لوگ.
اور دنیا کی 58.4 پاپولیشن اس وقت جو ہے اراؤنڈ 59% پاپولیشن سوشل میڈیا یوز کرتی ہے. یعنی آپ کے پاس آڈینس موجود ہے جو پیغام لینے تیار ہے. انہیں ہم کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں حسین حق ہیں، حسینیت حق ہے، حسینیت میں پیغام ہے، حسین میں پیغام ہے، کربلا میں پیغام ہے، کشش ہے، اسلام میں پیغام ہے، اہل بیت حق ہیں، تو یہ 4.6 بلین لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے. ایوریج ٹائم جو سوشل میڈیا پہ لوگ آج سپینڈ کر رہے ہیں 2 hours and 12 seconds ہے. یہ ایوریج ٹائم ہے. جو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہو کتنا یوز کرتے ہیں. تو پوری دنیا یہاں پر موجود ہے، اور جب پوری دنیا یہاں موجود ہے تو ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. ہم نے اس زمانے میں حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تیاری نہیں کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو شیطان بھی کام نہیں کرے گا. ایسا ہے نا؟ شیطان تو اپنا کام کرے گا. خدا نے کیا کہا قرآن میں؟ شیطان کیا کرے گا؟ لِأَغْوِيَنَّهُمْ. خدا نے قرآن مجید میں جب شیطان کو بیان کیا تو کہا شیطان کا کام کیا ہے؟ لِأَغْوِيَنَّهُمْ. شیطان کیا کرے گا؟ انسانوں کو. شیطان نے قسم کھایا ہے کہ میں تیری قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کو یقیناً گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان خود آ کے گمراہ کرتا ہے. آپ نے کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ کسی کے پاس ہے ایڈریس؟ پوسٹل کوڈ ہے کسی کے پاس؟ ہے کسی کے پاس ایڈریس ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے. کسی نے موبائل دکھایا، کسی نے وائٹ ہاؤس کہا. شیطان خود نہیں ہوتا، شیطان اپنے ایجنٹس بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور شیطان نے کیونکہ قسم کھایا ہے، وہ ایجنٹس جو شیطان کے ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو گمراہ کر سکیں. اچھا، ان کی گمراہ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اتنی نرالی ہے کہ جس کو گمراہ کرتے ہیں اسی سے پیسہ بھی لیتے ہیں، اسی سے کماتے بھی ہیں اور اسی کو گمراہ بھی کرتے ہیں. ہم بہت مزے سے انہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور ہم ان سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ ہم سے ہی کماتے ہیں اور ہمیں ہی گمراہ بھی کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ ڈیٹا ہیں، سٹیٹس ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا احساس ہو کہ ہم کس زمانے کے اندر ہیں اور کتنی مشکلیں جو ہیں اس زمانے کے اندر ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، نیٹ فلکس جب لانچ ہوتا ہے، جو لوگ پہلی بار مجلس میں آئے ہیں وہ سوچیں گے مولانا یہ سب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ربط ہے پہلے کی باتوں سے. تو کنیکٹیویٹی ہے، وگرنہ ابھی اگلے 10-15 منٹ یہی باتیں ہوں گی اور آپ کوئی جو نئے لوگ آئے ہیں سوچیں مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کنیکٹیویٹی سے سوچئے گا. امپورٹنٹ ہے یہ باتیں ممبر سے بیان ہونا، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. نیٹ فلکس جب لانچ ہوتا ہے اردو میں، ہندی میں، تو سب سے پہلی 4 فلمز جو وہ بناتی ہیں، چاروں فلمز کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ، نیوڈیٹی اور ریلیشن شپ بٹوین کپلز، ایکسٹرا میریٹل، ہیونگ افیئرس، ٹیچر، اسٹوڈنٹس، جتنی بھی آپ چیزیں سوچ سکتے ہیں تقریباً انہوں نے اپنے پہلے ہی 4 کانٹینٹ کے اندر ان چیزوں کو رکھا تھا. ابیوزیو لینگویج، الکوہول، نیوڈیٹی، یہ چیزیں کامن ہیں تمام ان سیریز کے اندر جو سیریز سب سے زیادہ چلتی ہیں.
یہ سٹیٹس اور ڈیٹا کے مطابق بتا رہا ہوں. تو یہ جتنے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے ان لوگوں نے کچھ ایک اچھی چیز بنائی ہے, because we have free time and I get tired on the weekends, I've got something to watch, so I just everything that you see, it is either from Rahman or Shaitan. It is impossible کہ آپ کوئی چیز دیکھو اور اس کا آپ کی نفس اور روح پر اثر نہ ہو. امپاسبل. یہ یونیورسٹی اسٹڈیز ثابت کیے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, پاسبل نہیں ہے. آپ کوئی چیز دیکھو گے اس کا آپ کی نفس اور روح پر اثر نہیں ہوگا, یہ پاسبل نہیں. فیس بک کی ایک ریسرچ ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک خاتون ہے, وہ فیس بک چھوڑتی ہے اور فیس بک کے لیک ڈاکیومنٹس ریلیز کرتی ہے. تو آپ کے اور ہمارے جوانوں کے لیے اس وقت کیا کیا جا رہا ہے یہ آپ سوچیں. وہ کہتی ہے the new user test account was created on February 4, 2019 during a research team's trip to India. According to the report, Facebook is a pretty empty place without friends, the researchers wrote. The quality of content is not ideal. When the video service Watch doesn't know what the user wants, it seems to recommend a bunch of softcore porn. یہ فیس بک کی خود انٹرنل ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انہیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا دکھانا ہے تو ہمارا الگوریدم اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ سافٹ کور پورنوگرافی دکھائی جائے. ایج بٹوین 16 and 24 ایوری فیو سیکنڈز میں اس ٹائپ کے کانٹینٹ کو دکھانا ان کے الگوریدم کا حصہ ہے. اور اٹ از فری, ہم لوگ فری استعمال کرتے ہیں. وین اینی تھنگ از فری یو آر دا پروڈکٹ. آپ کی پریفرنسز کو سیل کیا جا رہا ہے. جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں, انسٹاگرام سے ریلیٹڈ ایک ریسرچ ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ زمانہ ہے, یہ میڈیا ہے, یہاں ہمیں جہاد تبیین کرنا ہے. دشمن نے ان ابزار کو استعمال گمراہی کے لیے کیا ہے, ہمیں ایسے ابزار کو استعمال کرنا ہے ہدایت کے لیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. We make body image issues worse for one in three teen girls. ہر 3 میں سے ایک لڑکی جو ہے اپنے باڈی امیج کو لے کے انکمفرٹیبل ہے, اور اس کا one of the main reasons جو ہے انفلوئنس ٹینیجرز کو کرتا ہے وہ انسٹاگرام ہے. بیکاز فالس پرسپشن آف بیوٹی کو کریٹ کرتا ہے. ایک لڑکی سیلفی لیتی ہے, وہ سیلفی کے ساتھ اپنا ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے, اس کے اندر لیئرز لگاتی ہے, اس کے اندر الگ الگ, اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے, جو فلٹرز الگ الگ فلٹرز لگاتے ہیں, اور فلٹرز لگانے کے بعد دے اسٹارٹ بلیونگ کہ وہ جو پکچر اپلوڈ ہوا ہے نا وہ میں ہوں. اور وہ جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ وہ جو پکچر ہے وہ میں نہیں ہوں, اور اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود یہاں پر وال اسٹریٹ جرنل میں رپورٹ چھپی ہے. ٹینز بلیم انسٹاگرام فار انکریز ان دا ریٹ آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. دس ریئیکشن واز انپرومپٹڈ اینڈ کنسسٹنٹ اکراس آل گروپس. یہ یہاں کی ریسرچ بتا رہی ہے. فیس بک, انسٹاگرام, ویب سیریز, یہ تمام وہ چیزیں ہیں لَأَغْوِيَنَّهُمْ. خدا نے کہا ہے کہ شیطان نے قسم کھایا ہے کہ میں تمہیں گمراہ کروں گا, اور جیسے ہی زمانہ بڑھتا چلا جائے گا شیطان کے پاس ابزار اور ٹولز گمراہ کرنے کے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک ریالٹی ہے. ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کو بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں پروموٹ کیا جاتا ہے, اینڈ اٹ از کول, اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث معصوم کی توجہ کیجئے گا. میں نے پہلے ایک بار کہا ہے شاید یہیں پر کہ جو نئی مووی آ رہی ہے سپرمین کی, وہ سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے اس مووی میں, اس کا بوائے فرینڈ ہے.
بچپن سے آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے یو کین ہیو اے بوائے فرینڈ. جانی جانی یس پاپا سانگ سنا ہے آپ لوگ نے؟ سب نے سنا ہوگا جانی جانی یس پاپا. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, ابھی جانی جانی یس پاپا ود 2 پاپا ویڈیوز اویلیبل ہیں, جس میں 2 پاپا ہیں, ایک بچے کو کپڑے پہناتے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں. جانی جانی یس پاپا, 2 فادرز کے ساتھ. آپ کے بچوں کے لیے 6 مہینے سے خوراک بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ نسل ہو جو انہوں نے بنائی ہے. جب برٹین نے انڈیا میں اسکول بنائی تو یہاں کے جو ایک بڑے وہ ہیں, اس وقت کے نام نہیں یاد ہے, بغیر میں حدس نہیں کرنا چاہتا ہوں, جب ان سے پوچھا گیا کہ اسکول کیوں بنا رہے ہو تو انہوں نے کہا, توجہ کیجئے گا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسی اسکول بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پر انسان دکھے تو ہندوستانی لیکن وہ فکر ویسی کرے جیسے ایک برٹش فکر کرتا ہے. اسکول سے شروع کر کے, آپ کی اسکول سے شروع کر کے, میڈیا سے لے کے ہر جگہ آپ کی نسل کی تربیت اس حساب سے کرنے کے لیے پلان اور ایجنڈا بنایا جا رہا ہے. لَأَغْوِيَنَّهُمْ کی مثال ہے, جو اللہ نے کہا ہے, شیطان نے کہا ہے, میں قسم کھایا ہوں کہ میں اس گمراہ کروں گا اس قوم کو. اب سنیں معصوم کیا کہتے ہیں. معصوم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادبوا اولادکم, ادبوا اولادکم. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ صلی اللہ محمد. معصوم کہتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. کہتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو 3 خصلتوں سے آراستہ کرو, نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور قراءت قرآن. یہ 3 چیزوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, پوری ذمہ داری کے ساتھ, ہم نے کیا پلان بنایا ہے اپنے بچوں کو یہ تینوں چیز سکھانے کے لیے؟ کیا پلان بنایا ہے؟ یہاں پر ابھی الحمدللہ مینجمنٹ کوشش کرتا ہے 80 بچوں کو یہاں پر جو ہے ان لوگ جو ہیں سکھا رہے ہیں. کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ امام حسین کو بتانے کے لیے ہمارے پاس ایک مووی ہے, 2D اینیمیشن مووی ہے, 3D اینیمیشن مووی ہے. کیا ہے ہم لوگوں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے؟ کب تک ہم یہ کہیں گے کہ دشمن میڈیا میں بہت مضبوط ہے, کب ہم اپنا میڈیا مضبوط بنائیں گے؟ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے سخت ابھی جو اگلی چیز ہے وہ سنیں. معصوم کہتے ہیں علموا سیبانکم من علمنا, اپنے بچوں کو ہمارے علم سے تعلیم دو. توجہ کیجئے گا جانے کے رہے. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے علم سے تعلیم دو. ما ينفعهم اللہ بہ لا تغلب علیہم المرجعۃ برایہ. معصوم کہہ رہے ہیں اس کے پہلے کہ جو مرجع لوگ ہیں, جو گمراہ لوگ ہیں, وہ آ کے آپ کے بچوں کے ذہنوں پر وہ چیزیں غالب کر دیں جو وہ چاہتے ہیں, اس کے پہلے آپ ان کو ہماری تعلیمات سے آراستہ کر دو. کیا تیاری ہے؟ عزیزان گرامی, اگر ہم سے کہا جائے کہ مولا کائنات, میں اپنے بچے کو سکھانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات ایسے تھے, اس کو پتا ہے سپرمین کیسا تھا, اس کو پتا ہے کہ گھر میں ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ مولا کائنات نے جنگ خندق میں کیسے شمشیر چلائی تھی. عزیزان گرامی, میڈیا کا زمانہ ہے, آج پاسبل ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر
اگر یہ کہا جائے کہ مولا علی علیہ السلام پر ایک اچھی 3D اینیمیشن فلم بنانے کے لیے $1 ملین کی ضرورت ہے، کیا ہماری قوم افورڈ نہیں کر سکتی $1 ملین؟ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے کیا ہے عزیزان گرامی؟ آپ جس زمانے میں ہیں آپ کو اس زمانے میں کمپیٹ کرنا ہوگا۔ کیوں ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک ایسی ایپلیکیشن نہیں ہے جہاں ہم حلال انٹرٹینمنٹ فیملیز کو پرووائیڈ کریں؟ کیوں نہیں ہے؟ ویکینڈز پہ اگر فیملی تھکی ہوئی ہے حلال انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو محدود کیا ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، عزاداری میں، زکوٰۃ میں۔ صرف دین پورے اسلام کا نام ہے، پوری زندگی کا نام ہے۔ کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں گزرتا کہ آپ یا عبادت میں ہو یا خیانت میں ہو۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو، صرف میں نے کہا حدیث پڑھ کے سنایا تھا کہ کیا ہے؟ اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے۔ خوب، جب ہم سمجھیں گے کہ جس زمانے میں ہے میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، تو ہم آراستہ ہو کے میدان میں آئیں گے۔ بچوں سے شروع کریں، بڑوں تک جائیں۔ عزیزان گرامی، ایک مختار نامے نے کتنے جوانوں کی ہدایت کی؟ ایک مختار نامے نے کتنے جوانوں کو امام حسین اور حضرت مختار اور کوفہ اور کربلا کا واقعہ سمجھا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ میڈیا ایک ٹول ہے۔ ایک سلام فرماندے نے پوری دنیا میں لہر دوڑا دی کہ امام زمانہ کے لیے عاشق بچے رونے لگے۔ یہ میڈیا کا اثر ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے عزیزان گرامی؟ معذرت چاہتا ہوں میں، جو بزرگان یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ معذرت، آپ نے بچوں کے لیے نہ رائمز بنائی، نہ لوریز بنائی، نہ بچوں کے لیے پوئمز بنائی، نہ سانگز بنایا۔ کب تک بچے لوگ کو لنڈن برج از فالنگ ڈاؤن سنائیں گے آپ؟ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں لنڈن برج از فالنگ ڈاؤن سنتے سنتے۔ جی عزیزان گرامی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ میری ذمہ داری یہ ہے، مولانا مجلس آپ نے اچھی پڑھی، مجھے نہیں لگتا میں نے مجلس اچھی پڑھی۔ میں نے مجلس تب اچھی پڑھی جب 11 محرم کو یہاں پر تحرک ہو اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں، ہماری ذمہ داری 10 مجلسیں کرنے سے بہت زیادہ ہے۔ ہم ایسٹ لنڈن میں بیٹھ کے پورے ایسٹ یورپ کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ جب یہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو مجلس اچھی تھی۔ عزیزان گرامی، میڈیا کی جنگ کے اندر اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں، پوری توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، پہلے مسجد بنی پھر امام بارگاہ بنا۔ مسجد اور امام بارگاہ کو الگ کیوں کیا گیا؟ وہی مسجد میں مجلسیں ہو سکتی تھی، مسجدوں کو بڑھایا بنایا جا سکتا تھا، لیکن احکام کے حساب سے امام بارگاہ ایسی بنائی گئی جہاں پر ہر کوئی امام حسین کی مجلس کے لیے آ سکتا ہو، جہاں پر غیر بھی آ سکتا ہو۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہ کو وسیلہ بنایا تھا بچوں کی ہدایت کے لیے، بچوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے۔ ان کو اگر نمازی بنانا تھا تو امام بارگاہ میں لا کے مجلسیں سناتے تھے، دیکھو مجلسیں سنو، یہاں تربیت پاؤ اور بعد میں مسجد میں جاؤ۔ امام بارگاہ تربیت گاہ تھی، یہاں تربیتیں ہوتی تھیں، پھر لوگ مسجد میں جاتے تھے۔ زمانہ بدل گیا۔ آج آپ کو اپنی موبائل کو، اس کو امام بارگاہ بنانا ہوگا تاکہ آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں۔ جنگ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور لڑ رہے ہیں۔ جہاد تبیین رہبر معظم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہماری ذمہ داری کیسی ہے؟ کہتے ہیں قطعی است، فوری است، کہتے ہیں یقینی ہے اور فوری ارجنٹ ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو کھو رہے ہیں عزیزان گرامی۔ کل ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، کوشچن آنسر، مجلس نہیں تھی، کوشچن آنسر تھا یوتھ کے ساتھ۔ تو ایک بچی آ کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ حضرت زینب واز اے فیمنسٹ۔
Can we say that? کیوں؟ حضرت زینب was not a feminist. حضرت زینب was Muslim. Till the time وہ فیمنزم کی ویلیوز جو اسلام سے ڈیرائیوڈ ہیں تب تک وہ حضرت زینب کی غلام ہیں، وہ ویلیوز ان کی غلام ہیں. اور جب وہ ویلیوز اسلام کی باؤنڈریز کو کراس کر دیں تو حضرت زینب پہلی خاتون ہیں جو ان کا مقابلہ کریں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی عزیزان گرامی، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی. ہم نے حضرت زہرا کے لیے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ عزیزان گرامی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ جو ہے کہ وہ یہ بول دیا، اس نے یہ بول دیا، وہ بولتے ہی اس وجہ سے تاکہ کنٹروورسیز کریٹ ہو اور وہ نیوز میں رہیں، تاکہ وہ کنٹروورسیز کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو نیوز میں رکھیں. آپ کو ان سے عبور کر کے ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ اپنی قوم کی 80-90% جوانوں کی ہدایت کر سکیں. ان کی نیڈ کے حساب سے میڈیا ہاؤس بنانا ہوگا. مولانا بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو کانفیڈنس آئے کہ یہ پاسبل ہے. ہم لوگ ایک میڈیا چینل چلاتے ہیں جس کا نام سبیل میڈیا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس بچوں کے لیے ہم نے حضرت عباس کے کارٹون کو ڈب کیا ہے. ہم نے مولا علی علیہ السلام کے جنگ خندق کی مووی بنائی ہے. حضرت نرجس خاتون کی مووی کو ہم لوگوں نے پیش کیا، اس کے کئی ملین ویوز ہیں، جو حضرت امام زمانہ کی والدہ ہیں. ہم چھوٹا سا ہمارا گروپ ہے طالب علموں کا، 20-25 طالب علم ہیں. پچھلے سال ہمارا جو پرفارمنس تھا، ہمارے چینل پر 450 ملین آورز ویڈیو دیکھے گئے. اس وقت اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے پارا 1، پارا 2، پارا 30، آپ امیجن کریں کہ پوری دنیا میں وہابی کام کر رہے ہیں، لیکن نمبر 1 یوٹیوب اور گوگل ریکمنڈیشن دیتا ہے، وہ سبیل قرآن کا ویڈیو دیتا ہے پارا 1 سے پارا 30 تک. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سبحان اللہ کہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسا آپ کے لیے انگلش ورژن کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ اگر ہم کم میں بیٹھے 15-20 کچھ تومان میں یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ لندن میں بیٹھے ہوئے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 2-3 سال سے، ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا تھا، آج 32 لوگ امپلائیڈ ہیں سبیل میڈیا میں. پاسبل ہے. ہماری قوم میں پیسے کی مشکل نہیں ہے، ہماری قوم میں مشکل افراد کی ہے جو میدان میں آئیں، عزم و ارادہ رکھ کے میدان میں وارد ہوں اور کرنے کا ارادہ رکھیں کہ ہم امام زمانہ کے میڈیا کے سپاہی بنیں گے. عزیزان گرامی جی، ہم سب لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں. فیس بک پہ ہم اگر مولانا صاحب سے بولیں کہ آج آپ بیان کریں گے، سب لوگ اپنے اپنے ایک فیس بک کا پیج بنائیں گے جس میں اہل بیت کا جو پیغام ہے وہ عام کریں گے. یہ بہت آسان کام ہے، ہر کسی کو آتا ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے 1 منٹ کی ویڈیو واچ کر لیں. اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو اس سے دے دیں. یا ماشاء اللہ بہت بڑے جی شکریہ بہت بہت. جی ہم فیس بک کے مخالف ہیں، فیس بک پہ رہنے کے مخالف ہیں، کیونکہ فیس بک کا الگوریدم اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ فیس بک ہدایت کے بجائے گمراہی کرتا ہے. ہر کچھ سیکنڈز میں پورنوگرافی دیتا ہے. مرجع تقلید علماء مراجع کہتے ہیں کہ اگر کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. یہ میری پرسنل اوپینین ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، جنرل لیول پہ میں کہہ رہا تھا. عزیزان گرامی آج بات جو یہیں تک پہنچ سکی، چیزیں اور بھی پیش کرنی تھی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. میں یہاں پر صرف یہ چیزیں آپ کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی اگلی نسل کی تربیت کے بارے میں سوچیں. یہ سوچیں کہ ہمیں ایک ایسا کام کرنا ہے کہ جب امام آئیں تو وہ اتنا جاویدان ہو کہ وقت کے امام کے ہاتھوں تک پہنچ جائے. ایسا کام سوچیں کہ وقت کے امام کے ہاتھوں تک وہ کام جو ہے وہ پہنچ جائے. عزیزان گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہا پورے راستے حضرت ام کلثوم
یا تمام وہ جو اسرائے کربلا تھیں، تمام مشکلوں کے باوجود وہ کیا کرتی رہیں؟ وہ یہی کرتی رہیں، حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرتی رہیں۔ اس زمانے کے، توجہ چاہوں گا، آخری نقطہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آخری پوائنٹ پھر ربط مصائب۔ اس زمانے میں قیس کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے۔ قیس نے کیا کیا تھا؟ میں نے پڑھا تھا مجلس میں، قیس کو جب کہا گیا کہ تم لعنت دو اہل بیت کو، تو انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ مسجد بھری گئی، جب مسجد بھری تو قیس نے کیا کیا؟ مسجد بھرنے کے بعد اہل بیت کے فضائل پڑھے، یزید اور عمر سعد پہ لعنت کی۔ قیس نے کیا کیا؟ دشمن کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے حق کی تبلیغ کی۔ یا علی! تو یہ ممکن ہے۔ حضرت زینب نے، امام سجاد نے، ان سب نے یہ کام کیا کہ دشمن کے پلیٹ فارم کو حق کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ اگر کوئی جوان دشمن کے پلیٹ فارم پر ہے صرف اس نیت سے کہ اسے اس پلیٹ فارم کو حق کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی نفس میں اتنی قوت و قدرت رکھتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم اس کو گناہوں میں نہ ڈال سکیں، اگر اسے لگ رہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم اس کو گناہوں میں ڈال سکتے ہیں تو وہاں پر اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً فیس بک کے سلسلے میں، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، خود ان کی لیکڈ ڈاکیومنٹس ہیں کہ وہ با مقصد جو ہیں وہ جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محرم ختم ہونے والا ہے، بس آخری کچھ دن بچ گئے ہیں۔ نہ جانے ہم نے خلوص سے عزاداری کر پائی یا نہیں کر پائے۔ امام حسین کا پرسہ حضرت زہرا کو ہم نے خلوص سے دے پایا یا نہیں۔ عزیزان گرامی، آج اس کا ماتم کرنا ہے جس سے حسین بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت علی اکبر آئے ہیں اجازت لینے کے لیے، حضرت علی اکبر آئے ہیں اجازت لینے کے لیے، تو امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ کسی شہید کے لیے اتنا جلدی تیار نہیں ہوئے حسین جتنا علی اکبر کے لیے تیار ہو۔ کہا تقدم ولدی، کہ قرآن میں آیت ہے کہ جب تک تم ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ تم خدا کی راہ میں وہ دو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، حسین نے کہا تقدم ولدی۔ علی اکبر خیموں میں آئے، خیموں میں وداعی کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا زینب کبریٰ نے کیسے علی اکبر کو خدا حافظ کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ مادر علی اکبر نے کیسے علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ کسی طرح علی اکبر آئے، حسین نے خود علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، سوار کر کے جب علی اکبر آگے جانے لگے، ہاں عزیزان گرامی، ایک جوان کا ایک بوڑھا باپ موت کے لیے میدان میں بھیج رہا ہے۔ علی اکبر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بابا چلتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہتے بابا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی نا، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، کچھ جملے ایسے ہیں جو انسان کو تب سمجھ میں آتے ہیں جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، جب کسی کا جوان بیٹا ہوتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر جوان بیٹا مسافرت پہ بھی جاتا ہے تو والد کا چہرہ پریشان ہو جاتا ہے، والد پریشانی۔ یہاں حسین اپنے بیٹے کو موت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین نے علی اکبر سے کہا، حسین نے علی اکبر سے کہا، بیٹے جنگ میں جانا تو ضرور، لیکن جہاں تک ہو سکے ممکن ہو پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے رہنا۔
عزیزان گرامی، علی اکبر جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ حسین ابن علی نے خدا سے دعا کی، کہا اے خدا تو گواہ رہنا، میں ایسے جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مشابہ ہے، اور جبھی بھی مجھے نبی کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو میں علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ ہاں، علی اکبر جنگ کے لیے گئے، خوب لڑا علی اکبر نے، علی کا پوتا ہے، ارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک بار دیکھا کہ علی اکبر پلٹ کے آ رہے ہیں، علی اکبر پلٹ کے آتے ہیں، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کا بیٹا کوئی چیز اس کو مانگے اور وہ عطا نہ کر سکے۔ ہائے، علی اکبر آتے کہتے عزیزان گرامی ارباب عزا، جملہ علی اکبر کا، کہتے ہیں بابا 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 پیاس مارے ڈالتی ہے بابا، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو یہ دشمنوں کو بتاؤ کہ بنی ہاشم کیسے جنگ کرتے ہیں۔ حسین نے کہا علی اکبر میری زبان کو چوس لے، علی اکبر میری زبان کو چوس لے۔ علی اکبر زبان چوسنا چاہتے ہیں، فوراً زبان کو باہر نکال لیتے، بابا 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 آپ کی زبان تو اتنی خشک ہے بابا، نہ جانے کتنے دن کے پیاسے ہیں حسین، آئے زبان خشک ہے حسین کی۔ عزیزان گرامی، علی اکبر دوبارہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، دشمن چھپ کے حملہ کرتا ہے، ایک تیر علی اکبر کے گردن پر آتا ہے، علی اکبر وہ تیر کو نکالتے ہیں، ایک شکی چھپ کے حملہ کرتا ہے، نیزہ پسلیوں پر لگتا ہے، علی اکبر سمجھ نہیں پاتے، علی اکبر سمجھ نہیں پاتے، گھوڑے سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں علی اکبر، اور تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر زمین پر گر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر شہید جب گرا تو اس نے امام کو سلام کیا، لیکن علی اکبر نے سلام نہ کیا، کیونکہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بوڑھا ہے، کیسے یہ بوڑھا میرا لاشا اٹھائے گا۔ ہائے، جب حسین نے دیکھا کہ علی اکبر گر گئے ہیں تو یا علی یا علی یا علی کہنے لگے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی اکبر کو پکار رہے تھے یا نجف کی طرف رخ کر کے کہہ رہے تھے کہ علی مشکل کشا مدد کو آئیے۔ عزیزان گرامی، حسین پہنچتے ہیں، علی اکبر کے لاشے پہ پہنچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی اکبر کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں، علی اکبر کنی کی طرف آواز نشان دکھاتے ہیں، کہتے بابا بابا سینے میں یہ چبھ رہی ہے، آئے کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ حسین گھٹنا زمین پر رکھتے ہیں، ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن شاید یا علی کہاں ہوگا۔ آئے نیزے کو کھینچنا چاہتے ہیں، آئے نیزے کو کھینچنا چاہتے ہیں، نیزے کے ساتھ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ یا علی یا علی، علی اکبر نہ رہے، ہائے حسین کی مجبوری، علی اکبر جوان ہے، حسین تنہا ہے،
بادشاہ حسین سے اٹھایا نہ گیا. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیتے, ارے بنی ہاشم کے بچوں, ارے آؤ, حسین تنہا ہے, حسین کی مدد کو آ جاؤ.